اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کل 9 مئی منایا گیا اور بڑی تقریبات کی گئی اور ایک جماعت کو مکمل طور پر دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اور دوسری طرف سے بھی اسی طرح کا ریئیکشن آیا سامنے۔ وہ ویڈیوز چلائی گئیں جو 9 مئی کو ہوئی حادثات ہوئے، جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور شہداء کو بھی دکھایا گیا، ان کے بچوں کو بھی دکھایا گیا۔ ایک عجیب و غریب، یعنی کہ کنفیوز تھی قوم کہ ہو کیا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ان کو معاف نہیں کیا جائے گا 9 مئی والوں کو، پھر بلاول بھٹو زرداری نے کہا 9 مئی والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، پھر آصف علی زرداری صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالا، انہوں نے بھی یہی کہا۔ خواجہ آصف صاحب آ گئے، انہوں نے بھی یہی کہا، اور انہوں نے تو بہت کچھ کہا۔ مقصد کیا تھا؟ حاصل کیا کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے حاصل کیا کیا؟ اتنی بڑی پریس کانفرنسیں کرنا، پھر جناب اتنی بڑی تقریب کرنا، کم از کم بھی ایک دن انہوں نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے ہیں 9 مئی کی یاد میں۔ اور حیرت اس وقت ہوتی تھی جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کوئی نہیں ہوئی۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ایک وزیر اعظم، ایک وزیر دفاع، ایک صدر، ایک پارٹی کا بڑا اتحادی، سارے یہی کہہ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں، ہمارے جوڈیشل سسٹم کو کہہ رہے ہیں، یا ان طاقتوں کو کہہ رہے ہیں جو ہونے نہیں دے رہی، جو ڈبل گیم کر رہی ہیں۔ اور یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے کہ ایک بندے کو آگے کر دیا، پھر پیچھے بیٹھے رہے، پھر جب دیکھا بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، ورنہ اس کو ہٹا کے باہر پھینک دیا۔ اور یہ نواز شریف کے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے، زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، عمران خان کے ساتھ ہوا ہے۔ چلیں اس چیز کو چھوڑتے ہیں۔ اب سارے حکومتی عہدیداران نے پریس کانفرنسیں کر لی، تقریبات کر لی، کروڑوں روپے اڑا دیے، بچوں سے اسکولوں کو بچے لے آئے بیچاروں کو ویگنیں بھر بھر کے، اور حکومتی سرپرستی میں جلسے جلوس بھی کیے گئے۔ صاحب ظاہر وہاں بھی اخراجات ہوتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کے جناب ریلیاں نکالی گئیں۔ اس کے بعد شام کو ہمارے آرمی چیف صاحب کا بھی خطاب سامنے آ جاتا ہے، اور وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ضرورت کیا ہے؟ اگر ایک پارٹی ہے دہشت گرد، ثبوت ہیں آپ کے پاس، عدالت میں لے جائیں، قصہ ختم ہو جائے گا۔ اس پہ سیاست کرنے کا تک نہیں بنتا۔ ان کی پوری قوم کو ہیجان میں ڈالا ہوا، بچے بھی کہنے لگ گئے کہ جناب بابا ٹی وی دیکھیں تو بس 9 مئی لگا ہوا ہے، اور تو خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ آج 10 مئی، آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی سیاسی مقابلہ ہے تو بتا دیں۔ سیدھی سی بات ہے، ہر بندے نے اپنے خطاب میں کہا امریکہ میں یہ ہوا تو انہوں نے سزائیں دے دی، فلاں جگہ یہ ہوا تو انہوں نے سزائیں دے دی، تو آپ بھی دیں۔ کس نے روکا ہے؟ کیوں لنگر آن کیا ہو اتنے عرصے سے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے، کس لیے اس معاملے کو اتنا لٹکایا ہوا ہے؟ ڈو اور ڈائی والا بات تو ہے نہیں، یہ کوئی ہمارے دشمن تو ہے نہیں، یا اگر وہ دشمن ہیں تو پھر ان کو دشمن قرار دے دیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اور پورا دن جناب ٹی وی چینل اور جو تقریریں اور مباحثے، اور جو تھوڑی سی سچی بات کرنے کی کوشش کرتا یا نیوٹرل کرتا، اس کو آف ایئر کر دیتے۔ یہ ہمارے یہاں کا میڈیا کی حالت ہے، یہ جناب جمہوریت کی حالت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو آخر کب تک آپ گھسیٹیں گے؟ اس لاش کو اٹھا کر یا اس ایشو کو اٹھا کر کب تک سیاست کریں گے؟ سیاستدان بھی اور ہمارے ادارے بھی۔ بس کر دیں اب، یا تو وہ کہتے ہیں وہ معافی مانگے، وہ کہتے ہیں وہ معافی مانگے۔ اب کون معافی مانگے؟ میرا خیال ہے قوم ہی معافی مانگ رہے دونوں سے کہ ہماری جان چھوڑیں۔ اب تو یہ صورتحال ہو چکی ہے، یعنی کہ اب قوم جو ہے نا وہ معافی مانگ رہی ہے مقتدر قوتوں سے بھی اور ان سیاستدانوں سے بھی، جو اقتدار میں آتے ہی تمام اصول، تمام چیزیں بھول جاتے ہیں۔
اب وہ ایک ہی بس رٹ لگائی ہوئی ہے 9 مئی 9 مئی بھی ہو گیا، غلطی ہو گئی، اس کا آپ نے کیا تدارک کیا؟ آئندہ ایسا نہ ہو اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ آپ کے سپہ سالار نے یہ اعلان کیا کہ فوج جو ہے وہ سیاست سے دور ہوگی، ویل اینڈ گڈ، صاحب نے ویلکم کیا، تو ثبوت کون دے گا، ثابت کون کرے گا؟ یہ سیاستدان کریں گے، جن کو 8 فروری میں ایک لولی لنگڑی حکومت بنا کر عوام پر مسلط کر دیا گیا، جو صرف اور صرف عوام کو اذیت دینے کے سوا کچھ بھی نہیں کر رہی۔ IMF کا قرضہ آتا ہے، اربوں روپے قرضہ آتا ہے، کدھر جاتا ہے؟ پھر قرضہ لینا ہے جی، یہ کچھ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ کیا ان کی اسٹریٹجی ہے؟ اور جی نان فائلر، اور جو بندے کی تنخواہ بھی 30-35 ہزار روپے ہو، وہ کیسے فائلر بنے؟ چلیں لاکھ روپے ہو، کیسے فائلر بنے؟ مکان کے کرائے پہ رہتا ہو، کیسے فائلر بنے؟ ذرا بتا دیں جی۔ اس پہ ڈبل ود ہولڈنگ ٹیکس لگا رہے ہیں، یہ بدماشی، اسے کہتے ہیں جگہ ٹیکس۔ یہ اس طرح تو حکومت یہ چل رہی ہے۔ اور جو عمرہ ہیں، اشرافیہ ہیں، چاہے وہ مقتدر حلقوں میں ہوں یا بیوروکریٹس میں ہوں یا سیاستدانوں میں ہوں، ان کا آپ ٹیکس شیٹ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، ٹکا بھی نہیں دیتے وہ، جو ٹیکس لینے دے اس کو مارتے بھی ہیں پکڑ کے۔ یہ حکومت چل رہی ہے۔ 9 مئی کو چھوڑیں، آگے بڑھیں، چاند پر آپ پہنچ گئے ہیں، مبارک ہو۔ اور کیسے پہنچے ہیں؟ وہ لوگوں پہ ٹیکس لگا کے اب یہ اس سے نکالیں گے کہ چاند پہ گئے ہیں، اس کا بھی ٹیکس دیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔